السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اسلامی عقائد کے نام سے جو کلاسز ہم نے شروع کی تھیں، الحمدللہ جو اس کی 9th کلاس ہے، تو آج ہم انشاءاللہ جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے شرک کا ٹاپک، شرک اکبر یعنی سب سے بڑا شرک۔ پچھلے کلاسوں میں جو ہمارا بنیادی جو ہمارا مین ٹاپک تھا وہ تھا اللہ کی توحید سے ریلیٹڈ، کہ ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ توحید کا الٹ جو ہے وہ شرک ہے، توحید کا الٹ جو شرک ہے۔ تو ہم تب تک کسی چیز کے بارے میں، کسی ٹاپک کے بارے میں، کسی مضمون کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں جس کے بارے میں ہم پڑھنا چاہتے ہو، ہم اس کو تب تک صحیح طریقے سے نہیں جان سکتے جب تک ہم اس کے الٹ کو نہ جان لیں۔ تو توحید کا جو الٹ ہے وہ شرک ہے، اور شرک کی سب سے بڑی قسم شرک اکبر ہے، یعنی سب سے بڑا شرک جس کو اگر انسان جان بوجھ کے کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ لقمان میں، لقمان علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ قرآن اور سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اب شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک اکبر۔ شرک کی مختلف قسمیں ہیں، جو سب سے خطرناک اور سب سے بڑی قسم ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر وہ جان بوجھ کے اس کو کرتا ہے، وہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ عبادت پچھلی کلاسوں میں، دوسری یا تیسری کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ عبادت ہر اس کام، ہر اس قول، ہر اس فعل کا نام ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے۔ دعا مانگنا عبادت ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگنا عبادت ہے۔ تو جب دعا مانگنا عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک اکبر ہے، تو اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا میں پکارتا ہے غیبی مدد کے لیے، تو یہ شخص جس کو پکار رہا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے، اور اگر یہ جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو ایسا شخص مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ مردوں سے فریاد کرنا، ان سے مدد مانگنا، یا کوئی شخص زندہ بھی ہو لیکن وہ نہ آپ کو سن سکتا ہے، نہ اسباب کے تحت وہ اس کو آپ کے بارے میں پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھا ہو اور آپ کسی اور کونے میں ہو، آپ اس کو مدد کے لیے پکارو، غیبی مدد کے لیے پکارو، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسباب کے تحت نہ وہ آپ کی پکار سن سکتا ہے، نہ وہ آپ کو جانتا ہے،
نہ اس کو علم ہے کہ آپ کی حالت کا، لیکن آپ اس کو پکارتے ہو مدد کے لیے، تو یہ آپ نے اس کی عبادت کی، یہ دعا میں آتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں اکبر الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سب سے کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور یہ شرک اتنا خطرناک ہے کہ یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور پھر نہ انسان کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ انسان کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ انسان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اپنے کلمے کی ہی نفی کر دی ہے، اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر دی ہے۔ اگلے نشست میں ہم انشاءاللہ اس بات کو ذکر کریں گے کہ کیا امت مسلمہ میں بھی شرک ہے یا نہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث سے دلائل پیش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شرک کی تمام قسموں سے دور رکھے، زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر، اور ہماری موت توحید پہ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔